ابراہیم ربی ارینی کیف تحیی الموتى، ابراہیم چلتے چلتے کہنے لگے اللہ تو مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا ایمان نہیں ہے؟ اللہ کا سوال بھی دیکھو، اللہ مجھے دکھا دے، رب ارینی مجھے دکھا دے، کیف تحیی الموتى، تو مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا، مجھے دکھا دے۔ اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ کیا تمہارا بھروسہ نہیں ہے میرے اوپر؟ کیا تم ہمارے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہو؟ قال بلا، ہاں کیوں نہیں، ایمان تو پورا کا پورا ہے، لیکن لیطمئن قلبی، تو دکھا دے گا تو میرے دل کو اطمینان مل جائے گا، میں لوگوں کو بتا سکتا ہوں، میں لوگوں کو سمجھا سکتا ہوں، اپنے دل کے اطمینان قلب کے لیے اللہ تو مجھے دکھا دے۔ فرمایا ابراہیم 4 پرندوں کو پکڑو، خذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں کو پکڑو، الگ الگ پرندوں کو پکڑو، فسرہن الیک، ہلا لو، پال پوس کر اپنے پاس بڑا کر لو، اور اتنا ہلا لو کہ جب بلاؤ تو چلا آئے تمہارے پاس۔ کبھی کبھی جانور اتنا ہل جاتے ہیں اور آشنا ہو جاتے ہیں، بلاؤ تو چلے آتے ہیں، جا رہے ہیں تو احساس ہوتا، اتنا ان کو ہلا لو اپنے پاس کہ وہ تمہاری آواز سے آشنا ہو جائیں، اور جب بلاؤ تو وہ توڑتے ہوئے چلے آئیں۔ اچھا ہلا لیا، ذبح کر دیا، کہا ایک کے گوشت کو دوسرے کے، اور دوسرے کے تیسرے، دوسرے کو تیسرے سے، اور تیسرے کو چوتھے سے، سارے گوشت کو ایک دوسرے سے خلط ملط کر دو، ملا دیا گیا، ایک کی بوٹیاں دوسرے میں، دوسرے کی تیسرے میں، تیسری کی چوتھی میں۔ جب چاروں طرف سے بوٹیوں کو ملا دیا گیا، چاروں طرف سے بوٹیوں کو ملا دیا گیا اور خلط ملط کر دیا گیا، ثم ادعوہن جزءا کلا جزءا، جاؤ پہاڑ کے اوپر رکھ کے آؤ، اور ہر ایک جز کو الگ الگ، ثم ادعوہن، پھر بلاؤ، رکھ دو الگ الگ پہاڑ پر، 2 بوٹی ادھر، 3 بوٹی ادھر، 5 بوٹی ادھر، 2-4 پیس ادھر، الگ الگ جانوروں کی بوٹیاں ہیں، الگ الگ جانوروں کے پیس ہیں، الگ الگ پہاڑ کے اوپر رکھ دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے الگ الگ پہاڑ کے اوپر ان بوٹیوں کو، ان ٹکڑوں کو رکھ دیا، پھر ان کو بلایا، ادھر آ، اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ گئے اور آواز دی، ادھر آ، ادھر کی بوٹی ادھر، ادھر کی بوٹی ادھر، جو جس جانور کی بوٹیاں تھی وہ اکٹھا ہوئی، اور اللہ نے ابراہیم کی آنکھوں کے سامنے ان جانوروں کو، ان پرندوں کو زندہ کر دیا، اور وہ اڑتے ہوئے سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ فرمایا ابراہیم اس طریقے سے ہم قیامت کے دن مردوں کو زندہ کریں گے۔ بڑی بات نہیں ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے۔ موت آئی، موت آنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہو گیا۔ موت آنا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، وہ لوگوں بڑے بڑے بلوں میں، سوراخوں میں، پہاڑوں میں، اور کہیں بھی چلے جاؤ، موت تمہیں ادھر بھی آ پکڑے گی، یدرککم الموت، موت تمہیں ادھر بھی آ پکڑے گی، اینما تکونوا، کہیں بھی چلے جاؤ۔ بلڈ پروف گاڑیاں بنائی گئیں، ہم جس کے چاہنے والے ہیں اس گاڑی میں کوئی بھی گولیاں نقصان نہ کریں، ساری چیزوں کو تم نے انتظام کر لیے، ساری چیزیں بنا دی گئی، اس کو پہنو گے تو گولی سینے پہ اثر نہیں کرے گی، اس کو لگاؤ گے گولی ہیلمٹ میں لگے گی، اثر نہ کرے گی، ساری چیزیں بنا لی، اور جن کو تم سب سے زیادہ چاہتے ہو سیاسی طور پر ان کی حفاظت کے تم نے سارے انتظام کر دیے، لیکن سچ بتاؤ جب موت کا وقت لکھا ہے تو وہ موت اپنے وقت پر آئی یا نہیں آئی؟ ذوالفقار علی بھٹو کی موت کو تم نے دیکھا، تم نے سنا، ہاں اس کی صاحبزادی کی موت کو بھی تم نے سنا، میرے بھائیو ضیاء الحق کو بھی تم نے سنا، انڈیا میں ہم نے اندرا گاندھی کی موت دیکھی ہے، ہم نے راجیو گاندھی کی موت دیکھی ہے، سعودیہ کی سرزمین پر شاہ فیصل کو اس کے بھتیجے نے امریکہ کے اشارے پر قتل کر دیا۔ میرے بھائیو یہ ساری موتیں ہم لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھی ہے، ہاں کچھ نہیں تو جناب محمد رسول اللہ پر ایک نظر ڈال لو کہ آپ پانی کے برتن میں آخری مرض میں مبتلا ہیں، اور آخری وقت میں پانی کے برتن میں اپنے ہاتھ کو ڈبو رہے ہیں، اور اس کے چھینٹے اپنے جسم پر مل رہے ہیں، اور پانی سے اپنے جسم کو بھگو رہے ہیں، اور پانی کے چھینٹے مار رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی دقتیں ہیں، موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں۔ عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال کے وقت اتنی تکلیف ہوئی کہ آج تک دنیا نے کوئی ایسا عورت نے بیٹا پیدا نہیں کیا جو اتنی تکلیف جس کو پہنچی
پہنچی ہو جتنی جناب محمد رسول اللہ کو. اس بات کا نتیجہ تھی اللہ جو تکلیف دینا مجھے دے دے لیکن میری امت پر عذاب نازل نہ کرنا. اللہ میری امت کے اوپر عذاب نازل نہ کرنا. اور آخری وقت ہے, پانی کے برتن میں ہاتھ ڈال رہے ہیں اور مل رہے ہیں, ملتے جا رہے ہیں, اور آخری وقت میں بھی اما عائشہ نے دیکھا کہ کان بند ہو, ہونٹ بند ہو رہے ہیں لیکن ہونٹ ہل رہے ہیں, آواز بند ہو گئی ہے. اپنے کانوں کو لگایا تو کہا عائشہ نے ہاں میں کہہ دوں گی, میں کہہ دوں گی. لوگوں نے انتقال کے بعد پوچھا آخر کون سی بات ہے جو تم کہہ رہی تھی, کہہ دوں گی. کہا اللہ کے رسول کے ہونٹوں سے جب میں نے اپنے کانوں کو لگایا تو اللہ کے نبی فرما رہے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہا تھا اقیموا الصلاۃ ما ملکت ایمانکم. آخری وقت میں محمد رسول اللہ یہ وصیت کر کے جا رہا کہ لوگوں نماز قائم کرتے رہنا, اپنے غلاموں کا خیال رکھنا, نماز پڑھتے رہنا, اپنے غلاموں کا خیال رکھنا. اور جیسے ہی حضرت محمد رسول اللہ کی روح نکلی, اللہ کے نبی کی زبان سے جملہ نکلا اللہم بالرفیق الاعلی, اللہم بالرفیق الاعلی. اللہ میں تیرے دربار میں اور تو ہی میرا سب سے بہترین کارساز اور دوست ہے. یہ کہہ کر روح کب سے ان سوری سے پرواز کر گئی. پوری دنیا کو اپنی تعلیمات سے روشن کرنے والا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا. حضرت فاطمہ نے نبی اکرم کی انتقال کو دیکھا, سانس بند ہو گئی, سینے پہ ہاتھ رکھا, دھڑکن بند ہو گئی تو وہ بھی اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی, چیخ اٹھی وا کر بابا تو منا جاب رب بندہ, ہائے میرے ابو آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ نے بڑی جلدی اس کی دعوت کو قبول کر لیا. وا کر بابا تا من جنت الفردوسی ماوا, ہائے میرے ابو جان آپ اکیلے ہی مجھے چھوڑ کے جنت الفردوس میں کیوں چلے گئے. وا کر بابا تا الا جبریل ننا, ہائے ابو میں جبرائیل کو بلاتی ہوں اور آپ کے انتقال کی خبر ان کو بھی دے دیتی ہوں, شاید جبرائیل کو علم نہ ہو, فرشتوں کو علم نہیں, ہمارے ہاں کتے بلیوں کو بھی علم رہتا ہے. جب موت نے اس کو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب نہیں چھوڑا تو ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے, ہمارے اور آپ کا مقامی کیا ہے. سوچو ان صحابہ کے کلیجوں سے پوچھو کہ انہوں نے محمد رسول اللہ کو دفن کن ہاتھوں سے کیا ہوگا, قبر میں اتارا کن ہاتھوں سے ہوگا, اور ان کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی, اور ان کے اوپر کیا معاملہ ہوگا, اور کس طریقے سے انہوں نے نبی اکرم کو قبر میں اتارا ہوگا. میرے بھائیو, ابو بکر جیسا بہادر انسان نہ ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حضرت عمر فاروق دفن کرنے کی بھی اجازت نہیں دے رہے تھے. کہا نبی کا انتقال نہیں ہوا, اللہ سے ملنے گئے, وہ ضرور آئیں گے. لیکن ابو بکر نے ان کو سنبھالا, کہا نہیں نبی کا انتقال ہو گیا, انک میت و انہم میتون. قرآن میں آیا کہ نبی آپ بھی مریں گے, دنیا والے بھی مریں گے, تو نبی کو بھی موت آئی. حضرت عمر نے کہی آیت قرآن میں, کہا ہاں, کہا مجھے معلوم نہیں, اپنے مسئلے سے رجوع کر لیا, کہا مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے قرآن کی آیت آج ہی نازل ہوئی ہو. موت بہرحال موت ہے, وہ کسی کو نہیں چھوڑتی. اب موت آئی اور موت کے بعد پھر ہمیں کو دوبارہ زندہ کیا گیا. اب دوبارہ زندہ کرنے کے بعد ہاں اب الگ الگ وامتاز اليوم ایھا المجرمون, اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ. مجرموں کو نیک لوگوں سے الگ کر دیا جائے گا. پھر کہا جائے گا ما لکم لا تناصرون. دنیا میں بیٹا چوری کرتا تھا, تم تو جج تھے, اپنے بیٹے کی چوری کو اپنی سیاسی چالوں سے اس کو ثابت نہیں ہونے دیتے تھے. دنیا میں تو تم ایک دوسرے کو بچا لیا کرتے تھے. ما لکم لا تناصرون, آج تم میں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہا ہے. آؤ مدد کرو, کیوں نہیں کر رہا ہے. لمن الملک اليوم, بڑے بڑے بادشاہ ہر ملک کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ لائن سے کھڑے ہوں گے. اللہ کہے گا لمن الملک اليوم, آئے دنیا میں چودراہٹ قائم کرنے والوں, آئے دنیا میں بادشاہت کرنے والوں, آج کے دن کا بادشاہ کون ہے, آج کے دن کا مالک کون ہے, آج کے دن چودھری کون ہے. پھر جواب دے گا للہ الواحد القہار, کیا اللہ واحد اور قہار کے علاوہ کوئی دوسرا بھی ہے. معاملے یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا. رواہ البخاری, بخاری کے الفاظ ہیں جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا. یوتا بجہنم یومئذ, جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا. لہا 70,000 زمام, اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی.
70,000 लगामें जहन्नम के अंदर। मा कुल्ल ज़मामिन 70 अल्फ मलक यजुर्रूनहा, और 70,000 लगामों में एक लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। एक तो 70,000 लगामें, और दूसरी यह कि फिर 70,000 लगामों में से हर एक लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। उन फरिश्तों की तादाद जरा अंदाजा लगाइए आप, और कितने फरिश्ते होंगे जो उसको खींच कर लाएंगे। और चीखेगी अनाउ किल तो बिसलास, मैं 3 लोगों पर मुसल्लत कर दी गई हूं, मैं 3 लोगों पर मुसल्लत कर दी गई हूं। पहला, जिसने खुलेआम शिर्क किया, जानते बूझते डालो उसको, मुशरिक को डाल दिया जाएगा। दूसरा, माँ बाप को सताने वालों को डालो, माँ बाप के नाफरमानों को खींच दिया जाएगा। फिर तीसरा, हां, तस्वीर बनाने वाले, फोटो बनवाने वाले, खिंचवाने वाले, तस्वीर बनाने वालों को भी डालो। मुराद है वो शादियों की फोटो एल्बम, वीडियो कैसेट, सीडियां। जी हाल है शादियों में, लड़के का को सेहरा बांध दिया, दूल्हा बना है, हाथ फूल लटक रहे हैं हाथी का सूंड जैसे, ना नजर लग जाएगी। उसका तो फोटो ऐसे ही लिया जा रहा है, और लड़की का फोटो दुल्हन बनी बैठी है, लेकिन उसका थोड़ा चेहरा खोल लेना, उसका चेहरा खोल के फोटो लिया जा रहा है। या अजीब हालात। ये लोग, यही जहन्नम का है कि मुझे 3 लोगों के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया, खींच के लाया जाएगा। वो किल तो बिसलास, 3 लोगों पर मुसल्लत कर दिया गया। इन तमाम वाकयात से आप अंदाजा तो लगा ही रहे होंगे कितना जबरदस्त मामला होगा, कैसी हलचल मची हुई होगी, क्या सूरत हाल होगी। जहन्नम चीख चीख कर ऐलान करेगी, मुझे, मेरे ऊपर 3 लोग, मैं 3 लोगों पर मुसल्लत की गई हूं, 3 लोग उसमें डाल दिए जाएंगे। और जहन्नम का अंदाजा तो आप यहीं से लगा सकते हैं। एक आदमी, अल्लाह ताला, जहन्नम चीखेगी, अल्लाह जहन्नमियों से भर देगा, फिर पूछेगा हल में मजीद, और चाहिए, और जी, हल में मजीद, और भी है, अल्लाह और डाल देगा। कहेगी हल में मजीद, अभी भूखी हूं, और डाल देगा। अल्लाह डालता रहेगा, वो कहती रहेगी हल में मजीद, यहां तक कि जब तक अल्लाह अपना पैर न डाले, पैर डालेगा अल्लाह, तब कहेगी जहन्नम बस बस, अब मुझे जरूरत नहीं है। जहन्नम की भूख का अंदाजा लगाओ, जहन्नम की जासोस तपिश का अंदाजा लगाओ कि क्या हाल होगा। मेरे प्यारे साथियों, यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इन्ना अहवन अहलिन नारी, इस्लामी कैस्ट मरकज सलफी कैसर सेंटर, मंजूर कॉलोनी, गुज्जर चौक, कराची। अज़ाब यौमल क़यामति लरजुलुन यूज़उ फ़ी अख़मस क़दमैहि जमरतान यग़ली मिनहुमा दिमाग़ुहु। जहन्नम के अंदर सबसे हल्का अज़ाब उस शख्स को दिया जाएगा जिसके पैरों में आग के 2 जूते होंगे। और एक हदीस में जमरतान, जमरतुन का तर्जुमा आग का अंगारा किया गया है, यानी सिर्फ आग की 2 चिंगारियां उसके पैर के नीचे होंगे। हमारे बाज मुहद्दिसीन लिखते हैं कि इससे मुराद अबू तालिब है, लेकिन नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि अबू तालिब, काफिरों में सबसे हल्का अजाब अबू तालिब को दिया जाएगा, और मोमिनों में उनको आग के 2 जूते पहनाए जाएंगे, लेकिन मोमिनों में सबसे हल्का अजाब उस मोमिन को दिया जाएगा, उस मुसलमान को दिया जाएगा जो सबसे बड़ा गुनाहगार होगा, जो सबसे कम गुनाहगार होगा, और जिस पर जहन्नम वाजिब हो रही होगी। उस आदमी को जहन्नम में आग की 2 चिंगारियां उसके पैर में रखी जाएंगी, पैर के नीचे। कहते हैं कि उस मुसलमान को पैर में, जिसने सबसे कम गुनाह किए होंगे दुनिया के अंदर, लेकिन जहन्नम जिस जाना जरूरी होगा, उसके पैर के तलवे के नीचे 2 चिंगारियां रखी जाएंगी। यगली मिनहुमा दिमागुहु, इन दोनों चिंगारियों से उसका दिमाग हांडी की तरह खौल रहा होगा, जैसे गोश्त पक रहा हो, हांडी की तरह उसका दिमाग खौल रहा होगा। यरा अन्ना अहदन अशद्दु मिन्हु अज़ाबन व इन्नहुम लहवनुम, और वो जहन्नम में ये समझ रहा होगा कि मुझसे ज्यादा सख्त अजाब किसी को नहीं हो रहा है, हालांकि वो सबसे हल्के अजाब के अंदर होगा। व इन्नहुम लअहवनुहुम अज़ाबन, वो अजाब के एतबार से उनमें सबसे हल्का होगा, ये सबसे हल्का अजाब है। कुरान में वो लफ्ज आया है, लाबिसीन फीहा हक़ाबा ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा
لابسین فیہا احقابا، وہ اس کے اندر حقبوں رہیں گے. حقب کی جمع ہے احقاب، اور ایک حقب کتنے کا ہوتا ہے؟ سب سے کم گناہ جس نے کیا ہوگا اور جس پر جہنم واجب ہو رہی ہوگی اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو سب سے کم ایک حقب تو رہنا ہی پڑے گا اس کے اندر. پوچھا اللہ کے نبی حقب کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 70 سال کا. 70 سال، 1 سال 12 مہینے کا، 1 مہینہ 30 دن کا، اور 1 دن یہ ایسا نہیں جیسا تم جوڑ رہے ہو تمہارے دنیا کے حساب سے. فرمایا تمہارے دنیاوی دنوں کے حساب سے 1000 دنوں کا 1 دن، تمہارے دنیاوی دنوں کے حساب سے 1000 دن کا 1 دن. پھر جوڑو 365 دن کا سال مان لو، 365 یعنی 3 سال کا 1 دن ہو رہا ہے. پھر 70 سال، جب 1 دن 3 سال کا ہے تو 1 ہفتہ کتنے سال کا ہوگا، 1 مہینہ کتنے سال کا ہوگا، پھر 1 سال کتنے سال کی ہوگی، اور ایسے 70 سال یہ اس کا عذاب ہوگا جس نے دنیا میں سب سے کم گناہ کیے ہوں گے. ایک حق اس کو بھی جہنم میں رہنا پڑے گا. میرے پیارے ساتھیوں، یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما یرا ان احدا اشد من عذابا، وہ آدمی سمجھ رہا ہوگا کہ مجھ سے زیادہ سخت عذاب کسی کو نہیں دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکے عذاب کے اندر ہوگا. مسلم کی ایک اور حدیث ہے تدنی الشمس یوم القیامت کمقدار میل، تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون منہم کمقدار میل. سورج کھینچ کر لایا جائے گا، سورج واپس آئے گا. سورج کتنا؟ من الخلق، مخلوق سے اتنا قریب ہو جائے گا، اتنا قریب، حتی تکون منہم کمقدار میل، یہاں تک کہ سورج اور تمہارے درمیان صرف 1 میل کا فاصلہ ہوگا. 9 کروڑ 30 لاکھ میل، اور 99.5% اس کی گرمی اوزون لیئر روک رہا ہے. صرف زمین پر 0.5% گرمی پڑتی ہے، اور مئی جون میں ہماری اس گرمی کا عالم کیا ہوتا ہے آپ اچھا، صرف 0.5% گرمی زمین پر آتی ہے. جو لوگ سائنس پڑھتے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا میرے بھائیوں، 99.5% سورج کی گرمی کو اوزون لیئر روک لیتا ہے. اوزون لیئر ہماری زمین سے 35 سے 40 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور اس میں سوراخ ہو چکے ہیں. یہ اوزون لیئر سورج کی گرمی کو روک رہا ہے، اور 99.5% گرمی وہی رک جاتی ہے. 0.5% گرمی زمین پر آتی ہے سورج کی. 1 کروڑ 40 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ گرمی سورج کے اندر. یہ گرمی جب زمین پر پڑتی ہے صرف 0.5%، تو ہم گنجی و بنیان تک اتارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اور جب 1 میل کا فاصلہ ہوگا، 1 میل کا، اور زمین تانبے کی ہوگی، مٹی پر پسینہ گرے تو مٹی جذب کر لیتی ہے. زمین تانبے کی ہوگی، پیروں میں چپل نہیں ہوگی. 1 میل کے فاصلے پر سورج، 1 کروڑ 40 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ گرمی سورج کی زمین پر پڑ رہی ہوگی. اب اندازہ لگاؤ کہ انسان پسینے میں کیسا شرابور ہوگا اور ڈوبا ہوا ہوگا. کوئی ٹخنے کے برابر، کوئی گھٹنے کے برابر، کوئی کمر کے برابر، اور کوئی کاندھے کے برابر، اور کوئی اسی میں غوطہ زن ہوگا، اور کچھ کہہ رہے ہوں گے اللہ اس سے تو بہتر ہے کہ تو مجھے جہنم میں ڈال دے. اور پھر راوی کیا لکھتا ہے؟ مسلم کے الفاظ ہیں، یہ تو 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا. قال سلیم ابن عامر الراوی واللہ ما ادری ما یعنی بالمیل ام مسافت الارض ام المیل الذی تکتحل به العین. میل سے کیا مراد ہے؟ میل عربی زبان میں سرمے کی سلائی کو بھی بولتے ہیں. سرمے دانی کی سلائی جو ہوتی ہے جس سے آنکھ میں سرما لگایا جاتا ہے، وہ جو آنکھ میں لگایا جاتا ہے اس سلائی کو بھی عربی میں میل بولتے ہیں. میل بولتے ہیں اس کو بھی. اس حدیث کے جو راوی ہیں سلیم ابن عامر، جو اس حدیث کے راوی ہیں مسلم کے، وہ فرماتے ہیں واللہ لا ادری، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میل سے کیا مراد ہے. واللہ لا ادری ما یعنی بالمیل، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میل سے مراد کیا ہے. مسافت الارض ام المیل الذی تکتحل به الارض، مجھے نہیں معلوم کہ میل سے مراد 1 میل یہ زمین کی مسافت اللہ کے نبی نے بتائی، یا صرف سرمے دانی کی سلائی کے برابر سورج ہمارے کھوپڑی کے اوپر ہوگا، یہ بتائی. مجھے نہیں معلوم کہ میل سے کیا مراد ہے. کتنا محتاط ہوتے تھے حدیث کو بیان کرنے میں کہ مجھے نہیں معلوم. یہاں تو مولویوں سے پوچھو
محرم کا مہینہ چل رہا ہے، تعزیہ کیوں نکالتے ہیں؟ حضرت حسین شہید ہوئے تھے تو کیا ہوا؟ 14 صحابہ جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے کسی کا نکالا؟ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، نبی نے کسی کا نکالا؟ تم اپنی طرف سے جو چاہو کہتے رہو۔ راوی کتنا محتاط ہوتا تھا، اس کو شک ہوا، کہا مجھے نہیں معلوم کہ میل سے مراد کیا۔ وہ کہہ سکتا تھا ارے ہو سکتا ہے زمین کی مسافت ہی مراد لی ہو، نہیں مراد نہیں۔ جب ان سے پوچھا کہ بھائی میل تو سرمے دانی کی سلائی کو بھی کہتے ہیں، کیا مراد؟ کہنے لگے واللہ لا ادری ما یعنی ما ادری ما یعنی بالمیل، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میل سے کیا مراد ہے۔ اس حدیث کو آپ اپنے سامنے رکھیے اور دیکھیے اور اندازہ لگائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون وانی اسمع ما لا تسمعون، جو چیزیں جہنم کے اندر میں دیکھ کے آیا ہوں ان کو تم نے نہیں دیکھا، وانی اسمع ما لا تسمعون، اور جو چیزیں میں جہنم میں جو چیخ و پکار سن کے آیا ہوں وہ تم نے نہیں سنی، میں نے جو منظر دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا۔ اتت السماء وحق لها ان تئت، آسمان چرمرا رہا ہے۔ کوئی وزنی آدمی جب چارپائی پر بیٹھ جائے تو وہ چرمراتی ہے، چر چر بولتی ہے۔ کہا اللہ کے نبی نے اتت السماء، آسمان بھی چرمرا رہا ہے، آسمان کے چرمرانے کی آوازیں آ رہی ہیں، قریب ہے کہ وہ ٹوٹ جائے۔ وحق لها ان تئت، اور اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، زیادہ مناسب ہے کہ وہ چرمرائے، یعنی اتنے فرشتے آسمان کے اوپر ہیں کہ آسمان بھی فرشتوں کا بوجھ برداشت نہیں کر پا رہا ہے اور وہ چرمرا رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ واللہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کی قسم، کیا فرماتے ہیں کہ آسمان کے اوپر کوئی بھی فرشتہ ایسا نہیں ہے، ایسا فرشتہ نہیں ہے۔ اتت السماء وحق لها ان تئت ما فيها موضع 4 اصابع، آسمان کے اوپر 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ، 4 انگلی کے برابر، یہ 4 انگلی ہے نا، اتنی جگہ ما فيها موضع مانی جگہ، 4 مانی 4، اصابع اسبعون کی جمع، اسبعون مانی انگلی، ما فيها موضع 4 اصابع، آسمان کے اوپر 4 انگلی کے برابر بھی ایسی جگہ خالی نہیں ہے ساجدا للہ تعالی جہاں اللہ کا کوئی فرشتہ سجدے میں نہ گر گیا ہو، یعنی وہ جگہ میں بھی ایسی یہ نہیں ہے جو خالی ہو جہاں فرشتے کا سر نہ ہو، سجدے میں گرا ہوا ہے فرشتہ۔ اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، فرشتے کم نہیں تھے عبادت کے لیے۔ ما فيها موضع 4 اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالی، آسمان کے اوپر 4 انگلی کے برابر بھی ایسی جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتہ اپنا سر نہ رکھے ہوئے ہو اور اللہ کو سجدہ نہ کر رہا ہو۔ لو تعلمون ما علم لزهدتم قليلا ولبقيتم كثيرا، اے میرے ساتھیو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اگر میں تمہیں وہ بتا دوں جو میں جانتا ہوں، جو میں جہنم میں دیکھ کے آ رہا ہوں، اگر وہ میں تمہیں بتا دوں لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تم دنیا میں ہنسنا چھوڑ دو گے اور روتے روتے اپنی زندگی ختم کر لو گے۔ لضحکتم قلیلا، ہنسو گے کم، ولبکیتم کثیرا، اور رو گے زیادہ۔ ہنسنا چھوڑ دو گے اور روتے روتے تم اپنی زندگی ختم کر لو گے۔ اس کے بعد میں فرمایا وما تلذذتم بالنساء علی الفرش، دنیا میں سب سے زیادہ تم لطف اندوز اپنی بیوی سے ہوتے ہو، دنیا میں سب سے زیادہ تم فائدہ اپنی بیوی سے حاصل کرتے ہو، لیکن اگر میں تمہیں وہ باتیں بتا دوں جو میں جانتا ہوں تو تم اپنی بیویوں سے تلذذ بھی یعنی لذت بھی حاصل نہ کرو گے، اپنی بیویوں کو چھوڑ دو گے۔ تجرون ولخرجتم الى السوداء، اور بیابان جنگلوں میں چلے جاؤ گے، تجرون اللہ، اور وہی اللہ کی پناہ مانگو گے۔ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السَّوْدَاءِ، بیابان جنگلوں میں چلے جاؤ گے تم، اپنی بیویوں کو چھوڑ بیٹھو گے تم۔ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی آدمی کسی سے لذت حاصل کرتا ہے تو وہ اس کی بیوی ہے، تم اپنی بیویوں کو بھی چھوڑ بیٹھو گے۔ یہ جہنم کا ایک ہلکا سا نقشہ اور فکر آخرت کے تعلق سے چند باتیں ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں اور سننا چاہ رہے ہیں، لیکن ابھی میں مغرب کے بعد ایک پروگرام کر کے آیا ہوں، ادھر بھی 1 گھنٹے کا،
وہ کون سی جگہ ہے آپ کی شیریں جناح، اس جگہ پہ پروگرام کیا، پھر آپ کے یہاں پر بھی 1-1.5 گھنٹہ میں نے کچھ خطاب کیا. میرے بھائیو، فکر آخرت کے تعلق سے اتنا ہی کافی ہے. بس اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ الہ العالمین تو ہم جمیع مسلمانوں کے دلوں میں فکر آخرت کا خوف بٹھا دے، اور آخرت کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہو تو ہماری اس زندگی کو تو کامیاب فرما، اور ہم سب جو جنت کی امیدیں لیے بیٹھے اللہ ہم سب کو تو جنت کے اندر داخل فرما. میرے بھائیو، اتنی باتوں پر میں اکتفا کرتا ہوں. ہمارے مدرسے کے تعلق سے آپ نے اعلان سن لیا ہے.